ایک قصبے میں ایک چھوٹا سا خاندان رہتا تھا، میاں بیوی اور ان کے 3 بچے۔ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میاں معمولی سی تنخواہ پر ایک فیکٹری کا چوکیدار تھا اور اس سے بمشکل وہ اپنا گھر کا راشن پورا کر پاتا تھا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور وہ فوراً کسی نئی نوکری کا بندوبست بھی نہ کر سکتا تھا۔ کچھ دن تو انہوں نے اپنی جمع پونجی سے کام چلا لیا، لیکن اس کے بعد اپنا گھر کا سامان بیچ کر اپنے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتے رہے۔ کچھ دن گزرے تو وہ سامان بھی ختم ہو گیا اور گھر میں اب ایسی کوئی چیز بھی باقی نہ بچی تھی جسے وہ بیچ کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے۔ دن گزرتے گئے لیکن اسے کوئی ذریعہ معاش نہ مل سکا۔ دونوں میاں بیوی پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے مانگ تانگ کر کے صرف ایک وقت کے کھانے کا ہی بندوبست کر پاتے تھے۔ دن میں تو اس سے گزارا چل ہی جاتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا اور بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ماں سے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا اور وہ اسی سوچ و بچار میں رہتی کہ کیسے اس غربت سے جان چھڑائی جائے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے نیک بزرگ رہا کرتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ عورت وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک سادہ لباس میں ملبوس داڑھی والا بزرگ تشریف فرما ہے۔ عورت نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ کر دے دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں۔ بزرگ نے جب اس عورت کی دردمندانہ آواز سنی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بولے بیٹی اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہ ہو، وہ سب خیر کرے گا، اور ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ کسی محفوظ مقام پر یہ رکھ دینا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ خاتون تعویذ لے کر گھر کو واپس آ گئی اور اسے کمرے میں پڑے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپوں سے بھرا ہوا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ انہوں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں کافی ساری رقم تھی۔ خاتون کے شوہر نے ان پیسوں سے ایک دکان کرائے پر لے لیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی چلی گئیں اور پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ اس غربت کی دلدل سے نکل گئے اور کافی مالدار بھی بن گئے۔ ایک دن خاتون کی نظر اس پرانی صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے تعویذ کو محفوظ رکھا تھا۔ اسے یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ پیر صاحب نے آخر اس تعویذ میں ایسا کیا لکھا تھا کہ ان کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ تجسس کے مارے جب اس نے تعویذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو۔ پیارے دوستو، جب اللہ پاک ہمیں نوازتا ہے اور ہمیں ہمارے برے وقت سے نکال کر خوشحالی کی راہ پر گامزن کرتا ہے تو ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کسی اور کی خوشحالی کا سبب بنیں اور مصیبت میں ان کا ساتھ دیں، کیونکہ اصل زندگی تو دوسرے کے کام آنا ہے۔ ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا بھی شعر ہے کہ لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ہم اپنی زندگی کا یہ سفر ایک دوسرے کی مدد کے بنا مکمل نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو یقین جانیے کہ کل ہم بھی کسی دوسرے سے اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ کو پسند نہ بھی آئی ہو تو کسی اور کو پسند آ سکتی ہے اور وہ اس بات پر سوچ سکتا ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو روکے مت، شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔